ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جو آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ جدھر دیکھو جھوٹ کی بھرمار نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ ان دونوں ممالک کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ یہ ممالک کہاں واقع ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کے مابین تنازع کی نوعیت کیا ہے۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق اگر یہ ملک تباہ ہو گیا تو کون سی مسلمان نسل کے لوگوں پر تباہی نازل ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں اسرائیل کے بعد یہ دوسرا ملک ہے جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جس کی آبادی سے 2 گنا زیادہ افراد بیرون ملک مقیم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی آج کہاں دفن ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اس ملک کے لوگ کتنے طاقتور ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے اسی ملک کے لوگوں نے اس وقت کی سپر پاور پرشین امپائر کی فتح کو شکست میں کیسے تبدیل کر دیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہاں ایک ایسی روٹی بھی بنائی جاتی ہے جو 1 سال تک خراب نہیں ہوتی؟ ان سب باتوں کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا بخیر راغلے، مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید اور ویلکم۔ دوستو، ہمارے چینل کے 10 لاکھ سبسکرائبر مکمل ہونے پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام ویورز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آرمینیا، کوکاف کی پریوں کا یہ ملک سیاحوں کے درمیان دن بدن کیوں مقبول ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے آپ کو آرمینیا کی سیر کے لیے جانا چاہیے؟ دوستو، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آرمینیا ہے۔ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں قفقاز کے خطے میں واقع لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی جس کے چاروں طرف دیگر ممالک ہیں، کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کے شمال میں جارجیا، مشرق میں آذربائیجان، جنوب میں ایران اور مغرب میں ترکی واقع ہیں۔ آرمینیا کے لوگ اپنے ملک کو ارارات کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں آرمینیا ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کے علاقے میں کوہ ارارات شامل تھا۔ آج کوہ ارارات ترکی کا ایک حصہ ہے اور یہ ترکی کی مشرقی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ آرمینیا کے کیپٹل سے کوہ ارارات کی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں، جن کے بارے میں روایت ہے طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی اسی چوٹی پر آ کر رکی تھی۔ تقریباً 4300 سال پہلے ایک تباہ کن سیلاب نے زمین کو غرق کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کا 600واں سال تھا۔ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے تھے اور آسمان کی سب کھڑکیاں کھل گئیں اور 40 دن تک زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ایک بڑی تیرنے والی کشتی میں محفوظ کر لیا گیا تھا، جو کہ تقریباً 133 میٹر لمبی، 22 میٹر چوڑی اور 13 میٹر اونچی تھی۔ طوفان شروع ہونے کے 5 ماہ بعد کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی۔ 19ویں صدی سے لے کر ارارات کے پہاڑوں پر کشتی کی تلاش کے لیے بے شمار کوششیں کی گئی ہیں۔ ان پہاڑوں کی 2 نمایاں چوٹیاں ہیں۔ ان دونوں میں سے اونچی چوٹی ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کشتی جلد ہی برف سے ڈھک گئی۔ بعض محققین کے مطابق کشتی ابھی تک گلیشیئر میں دفن ہے۔ ان سرچ آف نوآ آرک کتاب میں ایک آرمینیا کے رہنے والے جارج ہیگوپین کا حوالہ دیا گیا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے کوہ ارارات کو 1904 میں سر کیا اور اسی مہم کے دوران اس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو گلیشیئر کی تہہ میں حادثاتی طور پر دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے آج تک جتنی بھی کشتیاں دیکھی ہیں یہ ان سے مختلف تھی۔ آرمینیا ہسٹری دیگر یورپی ممالک سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں 4 صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مسیحیت کے فرقے آرتھوڈکس میں سے نکلے ہوئے فرقے آرمینین اپوسٹولک چرچ کے ماننے والے ہیں۔ آرتھوڈکس کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ وہابیوں کی طرح کٹر خیالات کے مالک کہلاتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، اگر آپ آرمینین لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کرسچن مذہب اختیار کرنا پڑے گا اور شادی بھی چرچ میں کرنی پڑے گی، ورنہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، آج کل آپ نگورنو قراباخ کا نام بار بار سن رہے ہوں گے۔ یہ علاقہ آذربائیجان کا علاقہ ہے۔
جس پر آرمینیا نے 90 کی دہائی میں قبضہ کر لیا تھا۔ نگورنو قراباخ کے معاملے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کئی مرتبہ جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ کے ساتھ ساتھ آذری نسل اور آرمینین نسل کی بھی ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے تاریخ میں واپس جانا پڑے گا۔ خسرو پرویز کی فوجیں 615 میں رومی سلطنت کو شکستوں پہ شکستیں دیتی مصر تک جا پہنچیں۔ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا تھا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ 622 میں قیصر ہرقل خاموشی کے ساتھ طرابزن کے کلیسا میں پہنچا۔ طرابزن موجودہ ترکی میں ہے، یہاں مریم علیہ السلام کا کلیسا ہے جہاں وہ تنہائی میں عبادت کرتی تھی۔ قیصر نے کلیسا سے مالی مدد مانگی۔ ہرقلیس طرابزن سے ہوتا ہوا آرمینیا پہنچ گیا۔ آرمینین شروع سے بڑے ہی طاقتور جنگجو مانے جاتے ہیں۔ ہرقل نے آرمینیا میں اپنی فوجوں کو جمع کیا اور 623 میں آرمینیا سے آذربائیجان پر حملوں کا آغاز کیا۔ یہ حملے اتنے زبردست تھے کہ 624 میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا اور آگ کے پجاریوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ٹسل آج سے نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ 7ویں صدی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آرمینیا کو فتح کر لیا گیا۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر مسیحی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ اپنا مسیحی حکمران چن لیں، وہ ہماری مہر تصدیق سے حکمرانی کرے گا۔ آذر آگ کے محافظ کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کا نام اس لیے آذر کہلاتا ہے کہ وہ آگ کی حفاظت پر مامور تھے۔ آذربائیجان کے لوگ آتش پرست تھے، اس لیے یہ آج بھی آذری کہلاتے ہیں۔ آذربائیجان میں اسلام داخل ہونے کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلجوق، منگول اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں یہ علاقے شامل رہے۔ صفوی خاندان آذربائیجان سے تعلق رکھتا تھا جو عثمانی ترکوں کے خاندان سے تھے۔ انہوں نے اقتدار کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا اور خود کی علیحدہ سلطنت بنا لی جس میں ایران اور آذربائیجان شامل تھے۔ سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست کی وجہ سے سوویت یونین نے ان پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ 90 کی دہائی تک قائم رہا۔ سوویت یونین کو 90 کی دہائی میں افغانستان میں شکست کے بعد ان دونوں ممالک کو آزادی ملی۔ آذربائیجان کو سب سے پہلے ترکی اور پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ ترکی کے آرمینیا کے ساتھ سرکاری سطح پر تعلقات نہیں ہیں۔ آرمینیا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جسے پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علیف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم 2 ریاستوں والی ایک قوم ہیں۔ نگورنو قراباخ کے معاملے میں پوری اقوام متحدہ آذربائیجان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اسرائیل بھی آذربائیجان کے ساتھ ہے، لیکن انڈیا اور ایران دونوں آرمینیا کے ساتھ ہیں۔ ایران شیعہ اکثریتی ملک ہونے کے باوجود آذربائیجان کے خلاف ہے اور ترکی سنی ملک ہونے کے باوجود آذربائیجان کے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان والے ترک نسل ہیں اور ہندو اس لیے آذربائیجان اور ترکی کے خلاف ہیں کہ وہ ترک نسل ہیں۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال نگورنو قراباخ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ آزادی کے بعد آذربائیجان نے گزشتہ 20 برس میں ترقی اور خوشحالی کی منازل انتہائی تیزی سے طے کی ہیں۔ دور حاضر کے باکو میں اس کی جھلک ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ باکو شہر کے وسط میں کھڑی شعلے کی شکل سے مشابہت رکھتی 3 عمارتیں فلیم ٹاور کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسے قدیم شہر کی تاریخ اور اس کے مزاج کی عکاس ہیں جسے شعلوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں، اور یہاں زرتشت دور کے ہیکل آج بھی موجود ہیں جہاں مقدس آگ جلائی جاتی تھی۔ تیل کے پیسے نے باکو اور آذربائیجان کو ترقی اور خوشحالی دی ہے۔ یہی خوشحالی آرمینیا سے ہضم نہیں ہو رہی، اس نے آذربائیجان پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 1994 میں آرمینین آتنکیوں نے ناگورنو قراباخ سمیت آذربائیجان کے 7 علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سن 2016 میں آذربائیجان کچھ علاقے واپس لینے میں کامیاب ہوا۔ دوستو، آذربائیجان نے ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی طاقت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ مغربی تجزیہ نگاروں کے مطابق خیال کیا جاتا ہے آذربائیجان اب اتنی فوجی طاقت جمع کر چکا ہے وہ اپنے علاقوں پر سے قبضہ چھڑوانے کے لیے تیار ہے۔
آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ وہ اس خطے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پر اعتماد ہیں۔ محترم ناظرین، آرمینیا کی آفیشیل لینگویج آرمینین ہے۔ اس کے علاوہ انگلش اور رشین لینگویج کو پرائمری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ آرمینیا کو 11 انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے 10 صوبے اور 11واں دارالحکومت ہے۔ آرمینیا کیپٹل یریوان ہے اور ملک کا سب سے لارجسٹ سٹی بھی یریوان ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین مستقل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر روم سے بھی 3 دہائیاں قبل بسایا گیا تھا۔ دریائے ہرزدان کے کنارے واقع اس سٹی کی آبادی 11 لاکھ کے قریب ہے۔ یریوان ملک کا انتظامی، ثقافتی اور صنعتی مرکز ہے۔ یہ شہر کلبوں، بار اور پبوں سے بھرا ہوا ہے۔ لنچ ان دا سکائی، فضا میں کھانے کے لیے یریوان بہت مشہور ہے۔ انوکھی سرگرمی ہے جو خطے کی واحد جگہ ہے جہاں سے آپ ناقابل یقین نظارے اور احساس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں اسے ضرور آزمانا چاہیے۔ اس کی قیمت $38 ہے، جس میں کھانے کے ساتھ ساتھ آسمان سے یریوان کا نظارہ 1 گھنٹے تک کر سکتے ہیں۔ کمزور دل افراد کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے نیکسٹ ڈے یا پیسے واپسی کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسکیڈ کمپلیکس، یہ جھرنے کی طرح بنا ایسا کمپلیکس ہے جو دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ لائم سٹون سے بنی بہت اونچی سیڑھیاں ہیں جو پرانے یریوان کو نئے میوزیم سے جوڑتی ہیں۔ اسے 1980 میں سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کی سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ایکسیلیٹر، نمائش ہال اور آرٹ میوزیم بھی ہے۔ ہولی ایچمیازن 4 صدی کے اوائل میں دنیا میں بنایا گیا پہلا سرکاری چرچ تھا۔ یہ جگہ آرمینیا کے تمام گرجا گھروں کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور یہ آرمینیا کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی زیارت گاہ ہے۔ آرمینین الفابیٹ مونومنٹ، اس کے الفابیٹ کی ابتدا 405 عیسوی میں ہوئی۔ اس کو ایجاد کرنے کی بڑی وجہ بائبل کا آرمینین زبان میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اسے انڈو یورپین کے خاندان میں شمار کیا جاتا ہے۔ جارجیائی زبان کی طرح اس کے کسی بھی دوسری زبان سے قریبی تعلقات نہیں ہیں۔ اس کے ڈھانچے میں عیسائی مذہب کی گہری جھلک نظر آتی ہے۔ الفابیٹ کی یادگار کیپٹل یریوان سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اسے آرمینین زبان کی 1600ویں اینیورسری کے طور پر بنایا گیا تھا۔ گیگرڈ مونسٹری، گیگرڈ خانقاہ قرون وسطیٰ کے دور میں پہاڑوں کو تراش کر بنائی گئی خانقاہ ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثہ میں شامل ہے۔ اس کی بنیاد 4 صدی میں رکھی گئی۔ ریپبلک اسکوائر، جمہوریہ اسکوائر یریوان کی مرکزی چوک ہے۔ اس کے اطراف میں 5 بڑی بلڈنگ ہیں جن میں میریٹ ہوٹل، ہسٹری میوزیم، نیشنل گیلری اور منسٹری آف فارن افیئر اور ٹرانسپورٹ کی بلڈنگ شامل ہے جو پنک اور یلو کلر میں آرمینین موٹیف سے بنائی گئی ہے۔ خور وراپ، یہ آرمینین کیتھولک خانقاہ ہے جو ارارات کے میدان میں واقع ہے۔ آرمینیا کے تیسرے بادشاہ نے گریگوری کو 14 سال قید رکھا۔ سینٹ گریگوری بعد میں بادشاہ کے مذہبی سرپرست بن گئے اور آرمینیا 301 میں پہلا مسیحی ملک بن گیا اور یہاں کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے، جن میں 92.6% آرمینیائی اپوسٹولک فرقے کے پیروکاروں کی ہے۔ 6% سے زائد مسلمان ہیں۔ اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 29,743 کلومیٹر یعنی 11,484 مربع میل ہے اور یہ دنیا کا 138واں بڑا ملک ہے۔ اس کا 60% رقبہ قابل کاشت اور 9.1% جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی کی بات کی جائے تو ایک سروے کے مطابق اس کی کل آبادی 30,22,000 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 98% آرمینین نسل، 1.2% یزیدی کرد نسل اور 0.7% آذری نسل کے لوگوں کی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، 56 لاکھ سے زائد آرمینین نسل کے لوگ دیگر ممالک میں بستے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 75.6 سال ہے۔ اس کی معیشت کی بات کریں تو اس کا سالانہ GDP $29 بلین ہے اور گروتھ ریٹ 7.5% ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $9,500 سالانہ ہے۔ تعلیم پر یہ ملک اپنے GDP کا 2.7% خرچ کرتا ہے اور لٹریسی ریٹ 99.7% ہے۔ اس ملک کی کرنسی آرمینین درام ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 3 درام اور انڈین روپے کے بدلے 7 درام ملتے ہیں۔ آرمینیا کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی جمہوریت ہے اور ملک کے موجودہ صدر آرمن سرکیسین ہیں اور وزیر اعظم نکول پاشینیان ہیں۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو 3 ایئر لائن
اور 7 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ملک میں 10 ایئرپورٹ ہیں۔ ملک میں 8000 کلومیٹر روڈز اور 780 کلومیٹر ریلوے لائن موجود ہے۔ آرمینیا کا ڈائلنگ کوڈ +374 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم AM ہے۔ آرمینیا کو لینڈ آف چرچز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ چرچز پائی جاتی ہیں۔ کہنے کو آرمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ حقیقت میں آرمینین اپوسٹولک چرچ کو سرکاری ادارے کا درجہ حاصل ہے۔ یہوہ کے گواہ توحید پرست مسیحی فرقہ ہے۔ انہیں بھی آرمینیا میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گارنی ٹیمپل، رومن ٹیمپل آف گارنی آرمینیا اور سابق سوویت یونین میں واحد بچ جانے والی گریکو رومن عمارت ہے جو کنگ ٹرائیڈیٹس اول نے پہلی صدی میں سورج دیوتا کا مندر بنایا تھا۔ آرمینیا کے مسیحیت اختیار کرنے کے بعد اسے بادشاہ کی بہن کے سمر ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا، اس لیے یہ مسیحیوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا، ورنہ مسیحیوں نے رومیوں کے کسی مندر کو جہاں پاگان عبادت کی جاتی تھی روئے زمین پر سلامت نہیں چھوڑا۔ آج بھی آپ کو رومیوں کے بنائے تھیٹر تو ملیں گے لیکن رومیوں کے پاگان مندر ایک بھی سلامت نہیں ملے گا۔ گارنی مندر آرمینیا کے گارنی گاؤں میں بنائی گئی۔ یہ آرمینیا کے سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ ماؤنٹ اراگٹس، ملک کے شمال میں واقع اس پہاڑی سلسلے میں آتش فشانی پہاڑ بھی شامل ہے۔ یہ آرمینیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اسی کی وجہ سے اس کا شمار خوبصورت ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ لیک سیوان یہاں کا خوبصورت ترین مقام ہے جو آرمینیا کے دل میں واقع ہے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی جھیل ہے، تبھی دور دور سے لوگ اس جھیل کی سیر کرنے آتے ہیں، اور اس جھیل کے ارد گرد مختلف مذاہب کے مقامات ہیں جس میں سیوانا وانک اس کے شمال مغربی ساحل پر واقع ایک خانقاہی کمپلیکس ہے جس میں مسیحیت کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ جوزف سٹالن کے دور میں بنائی جانے والی نہر کے باعث پانی کی سطح تقریباً 20 میٹر گر گئی اور یہ جزیرہ نما میں بدل گئی۔ اس ملک میں اس جھیل کے علاوہ کوئی بیچ نہیں ہے۔ دلیجان نیشنل پارک، آرمینیا میں 4 قومی پارکس ہیں اور ان میں دلیجان قومی پارک سب سے خوبصورت ہے۔ یہ 2002 میں بنایا گیا تھا۔ یہ معدنی پانی کے چشموں کے ساتھ ساتھ نیچرل مانومنٹس کے لیے بھی مشہور ہے، اور آرمینیا کے بہت زیادہ اہم ثقافتی مقامات پارک کے میدان میں مل سکتے ہیں، جیسے ہاگرٹسن خانقاہ، گوشوانگ خانقاہ، جوختک وانگ، ماٹوس وانگ خانقاہ، اخنابت چرچ قابل ذکر ہیں۔ دوستو، یہاں کے لوگوں کو چیس کھیلنا بہت پسند ہے۔ یہاں پر اسکول میں بھی اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر کمپلسری سمجھا جاتا ہے اور اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم نے کیبل کاروں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن اس کی ایجاد کہاں ہوئی؟ اس کو بنانے والا ملک آرمینیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کیبل کار تاتیو ایریل ٹرام وے ہے۔ یہ 18,878 فٹ کی دوری طے کرتی ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگوں کو بہت طاقتور مانا جاتا ہے اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ آرمینیا نے ریو اولمپک میں 1 گولڈ میڈل، 3 سلور میڈل ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ میں جیت رکھے ہیں۔ آرمینیا میں شادی کرنے کے لیے دلہن کی عمر 20 اور لڑکے کی عمر 25 سال ہونا لازمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آرمینین فوڈ کے بارے میں۔ یہاں کے کھانوں میں یونانی اور ترک کھانوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ لواش ایک خمیری روٹی ہے جو تندور میں بنائی جاتی ہے، اور یہ آرمینیا کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، ترکی اور ایران میں بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس بریڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 1 سال تک خراب نہیں ہوتی۔ خوروارس یہاں کے باربیکیو میٹ کباب ہیں جسے گرل کرنے سے پہلے میرینیٹڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بھیڑ، سور کا گوشت، گائے کا گوشت، چکن یا ویل کے گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر تہوار کے موقع کے لیے مخصوص ڈش ہوتی ہے۔ یہاں کی سب سے سویٹ ڈش سجوک کہلاتی ہے، اور یہاں کا ٹریڈیشن کھانا خرجی کہلاتا ہے، جو یہاں کی خواتین اپنے شوہروں کو پہاڑوں پر جانے سے پہلے لواش روٹی میں ڈال کر دیتی تھیں۔ گپاما یہاں کی پسندیدہ ترین ڈش میں سے گپاما ایک ہے، جو چاولوں اور خشک میوہ جات کو پمکن میں بھر کر بنائی جاتی ہے اور بہت ہی خاص مواقع پر بنائی جاتی ہے۔ آرمینیا کی سنہری سوغات، ایشیا اور یورپ میں ہزاروں سال سے خوبانی کی کاشت کی جا رہی ہے۔ پرانے زمانے میں یورپ کے رہنے والوں کا ماننا تھا کہ خوبانی کی کاشت سب سے پہلے آرمینیا میں ہوئی، اسی لیے وہ خوبانی کو آرمینی سیب کہتے تھے۔ آرمینیا کی خوبانی سب سے لذیذ خوبانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ آرمینیا کے باشندے کے لیے زندگی کا مطلب ایک ترک سے انتقام لینا ہے۔
محترم ناظرین، ایک اسرائیلی روایت کے مطابق جزیرۃ العرب اس وقت تک امن میں رہے گا جب تک آرمینیا برباد نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے۔ آذربائیجان سے جب ترک خروج کریں گے تو ان کے پیچھے شالوں والی خواتین چل رہی ہوں گی اور اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا اور ترک قوم ختم ہو جائے گی۔ لگتا یہ ہے وہ زمانہ بہت قریب آ گیا ہے جب مسلمانوں میں قوم پرستی کے نام پر لڑنے والی تینوں اقوام نے ختم ہونا ہے، جس میں سب سے پہلے فارس ختم ہوں گے، پھر عرب ختم ہوں گے، اس کے بعد ترک ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جو اپنے آپ کو نہ ترک کہتے ہیں، نہ عرب اور نہ ہی فارسی کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، یہی وہ قافلہ ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ مل کر لڑے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔